الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وأما السائل فلا تنهر. قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من زار قبری وجبت له شفاعتی. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من زارنی بعد وفاتی فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی. لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، اللہ جل مجدہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج پھر ہم جان جانا، جان کائنات، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، بلکہ اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرنے کے لیے جمع ہے. آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید سے 2 آیات بینات اور 3 احادیث مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا: وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اگر اپنے نفس پر کوئی ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کے در دولت پہ چلے جاؤ. وہاں پہنچ کے کیا کرو؟ فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ. فا جو ہوتا ہے وہ تاکیب علی الفور کے لیے ہوتا ہے، فا جو ہے وہ مع الوصل، تاکیب مع الوصل کے لیے ہوتا ہے کہ وہاں پہنچ کے فوراً کیا کرو؟ استغفار پڑھو. اب کوئی بندہ جانے جانا، جانے کائنات، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتا ہے اور استغفار پڑھتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے: باری تعالیٰ، میں قرآن پڑھ کے آیا ہوں، تیرے حکم پر عمل کر کے آیا ہوں. تو نے قرآن میں فرمایا میرے محبوب کے در دولت پہ چلے جانا. میں اپنے نفس پہ ظلم کر کے آیا ہوں، میں یہاں پہنچ گیا ہوں، میں استغفار پڑھ رہا ہوں. اے میرے مالک، کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ابھی نہیں. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. جب تک میرا رسول تیری سفارش نہیں کرے گا.
جب تک میرا رسول سفارش نہیں کرے گا اس وقت تک بخشش نہیں ہوگی۔ جب میرا رسول سفارش کرے گا لوجد اللہ، تم اللہ کو پالو گے، تم اللہ کو پالو گے، تم اللہ کو پالو گے۔ تو پتہ چلا اللہ کو پانے کے لیے در مصطفیٰ پہ جانا ضروری ہے۔ فرمائے لوجد اللہ، تم اللہ کو پالو گے کیا؟ توابا رحیما، توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ یہاں ایک بات بڑی قابل توجہ ہے، بڑی قابل غور ہے کہ تمام مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے آقا علیہ السلام کی زندگی پر بھی دلالت کرتی ہے، بعد از وصال بھی۔ اور جو بندہ محبوب کی در دولت پہ آ جاتا ہے اور استغفار کرتا ہے اور پھر میرے آقا اس کا استغفار سنتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں، تو یہ سفارش تو تبھی ہوگی نا جب محبوب جانتے ہیں کہ در پہ آیا کون ہے۔ یہ موبائل بند کر دیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ جو نئے لوگ ہیں ان کو ادب اور تمیز پہلے سکھا دیا کریں۔ موبائل بند کر لیں، توجہ میری طرف رکھیں۔ اگر ٹانگوں میں تکلیف نہ ہو، کوئی شرعی عذر نہ ہو تو یا چوکڑی مار کے بیٹھتے ہیں یا تحیات پہ بیٹھتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کی مجلس کا ادب ہے، یعنی ذکر رسول میں جب آئیں تو اس طرح بیٹھا جاتا ہے۔ یہ رواج کے طور پہ نہیں، ویسے بھی رواج کے طور پہ نہیں جانا، کسی رشتہ دار کو خوش کرنے کے لیے نہیں جانا، مدینے کے تاجدار کو خوش کرنے کے لیے جانا۔ کتنی خوش قسمتی ہے کہ بندہ کتنا خوش قسمت ہے، کوئی بازار میں ہوگا، کوئی ہوٹلوں میں بیٹھا ہوگا، کوئی دنیا کے کسی شعبے میں بیٹھا ہوگا اور آپ اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے نبی کی مجلس میں آئے ہوئے ہیں، نبی کے ذکر میں آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ چونکہ نکات ایسے نہیں بنتے، بڑی محنت کر کے جگر پگھلانا پڑتا ہے، اور روزانہ آپ کے سامنے ایک نیا گلدستہ رکھتے ہیں، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ بے توجہی کا مظاہرہ کریں۔ اب کسی نے ادھر ادھر دیکھا تو میں نے نام لے کے اس کو کھڑا کر دینا، پھر نہ کہنا۔ تو ذرا آپ کو بھی تمیز اور شعور ہونی چاہیے، کتنا محنت ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم، جو بندہ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جاتا ہے وہ خود نہیں جاتا، محبوب کی بارگاہ میں خدا نے بھیجا ہے۔ اب جو در مصطفیٰ پہ چلا گیا تو اگر نبی کے در پہ جانا اور کوئی سوال کرنا شرک ہے تو کیا خدا معاذ اللہ خود تعلیم دے رہا ہے؟ اور حکم کیا ہے کہ جب تم در دولت پہ آؤ، میرے دروازے پہ آؤ تو تم نے کیا کہنا ہے؟ اسالک الشفاعت، محبوب ہم آپ سے شفاعت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اور جب وہاں پہ بندہ جاتا ہے محبوب کی بارگاہ میں شفاعت کی بھیک مانگتا ہے تو کچھ لوگ وہاں بھی کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم ادھر کعبے کی طرف منہ کرو، جانا کی طرف پشت کرو، ذرا میرا ان سے سوال ہے یا ان کے ہم عقیدہ سے سوال ہے۔ جس سے بھیک مانگی جاتی ہے اس کی طرف منہ کیا جاتا ہے یا پشت کی جاتی ہے؟ منہ کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہم تو محبوب سے شفاعت کی بھیک مانگنے جائیں گے، ہم منہ بھی ادھر کریں گے کیونکہ اس منہ کی وجہ سے یہ منہ بچے ہوئے ہیں۔ جس منہ کی وجہ سے یہ منہ بچے ہیں تو پھر ان کو پشت نہیں کی جاتی، ہمیشہ ان کی طرف منہ ہی کیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ یاد رکھیں، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب کوئی جاتا ہے، اب وہ جا کے استغفار کرتا ہے اور پھر ابھی اس کو نوید نہیں ملی، بخشش کا پیغام نہیں ملا، کب ملے گا؟ جب محبوب سفارش کریں گے۔ تو محبوب تو تب سفارش کریں گے جب آنے والے کو جانتے بھی ہوں گے، پتہ بھی ہوگا کہ میرے در پہ آیا کون ہے اور یہ شفاعت کی بھیک مانگ رہا ہے۔ تو پتہ چلا اس آیت میں پیغام شفاعت کے ساتھ میرے آقا کی حیات کا پیغام بھی چھپا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، پھر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور میں نے اس پر اتنے اصول بیان کیے ہیں کہ شاید جو درس نظامی کے طلباء ہیں ان کو تو یاد ہو گیا، جو ویسے ہیں ان کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ محبوب جو بھی آپ کے در دولت پہ آیا ہے آپ نے دینا ہے، اس کو جھڑکنا نہیں، عطا فرمانا ہے۔ اچھا، اگر نبی سے مانگنا شرک ہوتا تو اللہ یہ فرماتا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ؟ نہیں سمجھے۔ یہ جو کہتے ہیں جی تم کہتے ہو بھر تو جھولی میری یا محمد شرک ہے، اگر نبی سے مانگنا شرک ہے تو پھر یہ اللہ خود فرما رہے جاؤ میرے محبوب کے در دولت پہ شفاعت بھی مانگو، اور میرے آقا کو اللہ حکم دے رہے ہیں محبوب جو تیرے دروازے پہ آ جائے تو نے دینا ہے، جھڑکنا نہیں ہے۔ اور یہ الف لام جب لگ جاتے ہیں السائل بن جاتا ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک کے دو معنی ہیں، ویسے تو 22 معنی، دو معنی ہیں کہ محبوب
جو بھی آپ کے در دولت پہ آئے، یہ الف لام لگا کے ہم نے یہ بات جو ہے خاص کر دی ہے کہ آپ کے دروازے پہ صرف مسلمان نہیں آئیں گے، آپ کے دروازے پہ صرف انسان نہیں آئیں گے محبوب، کبھی آپ کے دروازے پہ جانور آئیں گے، کبھی حشرات الارض آئیں گے، اپنے بھی آئیں گے، غیر بھی آئیں گے محبوب، جو بھی آئے آپ نے دینا ہے، جھڑکنا نہیں ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اے جانے جانا جانے کائنات، جو بھی دروازے پہ آئے اس کو آپ دیں گے تو آپ کا دینا میرے دینے سے جدا نہیں ہے، کیونکہ میں نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، میں نے فرمایا والضحی واللیل اذا سجا، میں نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، میں نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ محبوب یہ ساری عظمتیں، یہ ساری رفعتیں، یہ ساری بلندیاں، یہ ساری شوکتیں تو تیرے رب نے تجھے عطا کی ہیں، اگر تیرے دروازے سے کوئی خالی لوٹ گیا تو شکوہ تجھ سے نہیں ہوگا، میری ذات سے ہوگا، لہذا جو بھی آیا آپ نے دینا ہے، جھڑکنا نہیں ہے۔ توجہ ہے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من زار قبری واجبت لہو شفاعتی، جو میری قبر انور پہ آیا میری شفاعت اس پر واجب ہو گئی۔ یہاں میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، آج لوگوں کو ذہنوں میں یہ بٹھایا جا رہا ہے کہ یار دیکھو وہ قبر تو اندر ہے، یہ تو گنبد خضرا ہے، تو یہ جو گنبد خضرا یہ تو قبر کا حکم نہیں، پھر شفاعت کیسی؟ تو سن لو، یہ جو آپ کو کوٹھا یہ مکان نظر آتا ہے بیت اللہ کا، یہ حقیقت میں ہماری آنکھوں کے لیے ہے، اصل میں یہ تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک نور کا ایک حیولہ ہے۔ یہ زمین والے وہاں طواف کر رہے ہیں، زمین کے اوپر انسان طواف کر رہے ہیں، اس کے اوپر بیت المعمور پہ فرشتے طواف کر رہے ہیں، اس کے علاوہ مقام روحانیین طواف کر رہے ہیں، کروبیین طواف کر رہے ہیں۔ یہ زمین سے لے کر عرش معلی تک نور کا ایک حیولہ ہے۔ یہ جو آپ کو نظر آتا ہے یہ آپ کو دکھانے کے لیے ایک نشان ہے، اصل نور ہے جو بیت اللہ ہے۔ تو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تو جانے کائنات اپنی قبر انور میں جلوہ گر ہے۔ جس نے گنبد خضرا کو دیکھا ہے اس نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، تو فرمایا من زار قبری واجبت لہو شفاعتی، یعنی روضہ پاک کو دیکھنا ایسے جیسے قبر انور کو دیکھا ہے تو محبوب کی شفاعت نصیب ہوگی۔ ارے جس کو محبوب کی شفاعت نصیب ہو جائے وہ تو جنتی ہوتا ہے۔ جس نے قبر کو دیکھا وہ جنتی، جس نے قبر کو دیکھا وہ جنتی، ارے جو قبر کو دیکھے وہ تو جنتی ہے، پھر وہ میرے آقا کے سارے صحابہ جنتی ہیں جو رخ مصطفیٰ کو دیکھتے رہے ہیں۔ میرے آقا کے سارے صحابی جنتی ہیں۔ عزیزان محترم، روضہ پاک پہ جائیں، ویسے کتابوں میں حدیث پاک ہے تو ریاض الجنہ جانتے ایک حدیث لکھی شفاعتی یوم القیامہ حق فمن لم یؤمن بها لم یکن من اہلها، او کما قال علیہ السلام، فرمایا قیامت والے دن میری شفاعت برحق ہے مگر اس کے لیے ہے جس کو یہ یقین ہے کہ اللہ نے مجھے یہ طاقت دے رکھی ہے، یعنی اس کے لیے ہے۔ یہ کیا ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو، عاشق بھی جاتے ہیں کیا ان کو بھی شفاعت ملے گی؟ منافق بھی جاتے ہیں کیا ان کو بھی شفاعت ملے گی؟ تو میرے آقا نے یہ دروازہ ہی سوال کا بند کر دیا، فرمایا شفاعتی یوم القیامہ حق فمن لم یؤمن بها لم یکن من اہلها، جس کو یہ یقین ہے کہ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے اس کی میں شفاعت کروں گا، جس کو یقین نہیں ہے اس کے لیے شفاعت نہیں ہے۔ تو یقین تو منافقوں کو نہیں ہوتا، ہمیں تو یقین ہے، عاشقوں کو یقین ہے۔ شفاعتی یوم القیامہ حق فمن لم یؤمن بها لم یکن من اہلها، فرمایا من زار قبری وجبت له شفاعتی، پھر فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک کا جو ایریا ہے حصہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اور جنت کے تین معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے جہاں خدا میزبان ہو بندہ مہمان ہو، دوسرا معنی یہ ہے کہ جنت اس مقام کو کہتے ہیں جہاں موت نہ ہو، حیات ہی حیات ہو، تیسرا معنی یہ ہے کہ جنت اس مقام کو کہتے ہیں جو مانگو وہی ملتا ہے۔ فرمایا محبوب اعلان کر دے، اور محبوب اپنی مرضی سے اعلان کرتا ہی نہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرے محبوب اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں، اور جب بولتے ہیں تو انوار و تجلیات کی بارش برستی ہے، انوار و تجلیات
کی ज़िया-पाशियाँ ज़मीन व आसमान को मुअत्तर करती हैं। मेरे आका ने फरमाया मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर का जो एरिया है वो जन्नत के बागों में से बाग है। किस लिए? फरमाया जब मेरे दर पे कोई आए तो ये न समझे वहाँ महबूब जो है दुनिया से चले गए हैं, कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, जन्नत में जिंदगी है, जो मेरे पास है मुझे जिंदा समझ के आए। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और दूसरा ये है कि जन्नत उस मकाम को कहते हैं जहां कोई सवाल किया जाए अता हो। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे आका की निगाह देख रही थी कि लोग तरह तरह की बातें करेंगे, तो मेरे आका ने फरमाया मन ज़ारनी बाद वफाती। अब इसमें कब्र का लफ्ज़ नहीं है, पर मैं जो मेरी ज़ियारत के लिए आया मेरे बाद फ़कअन्नमा ज़ारनी फ़ी हयाती, गोया जिंदगी में जिस तरह मेरे पास कोई ज़ियारत के लिए आता। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मारिफ़ुल कुरान मकतबा फ़िक्र देवबंद के बड़े आलिम मोहम्मद शफ़ी साहब, ये तकी उस्मानी साहब के वालिद, उनकी तफसीर है मारिफ़ुल कुरान। उसके अंदर वो लिखते हैं कि जो बंदा जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाए और मेरे आका उसके लिए दुआए मग़फ़िरत कर दें, अल्लाह तबारक व तआला उस मग़फ़िरत को कबूल फरमाएगा। और फरमाया ये हाज़िरी सिर्फ ज़िंदगी में नहीं है, बादत विसाल भी जो आपकी कब्र अनवर पे आएगा उसी तरह फ़ैज़ व बरक़ात से माला माल होगा जिस तरह ज़िंदगी में हुआ है। यही वजह है कि उन्होंने मारिफ़ुल कुरान के अलावा सारी तफासीर के अंदर है, तो मारिफ़ुल कुरान में उन्होंने वाक़या लिखा। मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब ने, आप उठा के इस आयत के साथ देख सकते हैं, फरमाते हैं इस हदीस के रावी मौला कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों हज़रत अली फरमाते हैं मैंने देखा एक एराबी आता है, जाने जाना की मज़ार मुक़द्दसा पे खड़ा होता है, अर्ज़ करता है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ये कुरान पढ़ के आया हूँ, वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाओ, मैं अपने नफ्स पे जुल्म कर बैठा हूँ, आपके दर दौलत पे आया हूँ। यहाँ एक बड़ा नुक्ता बड़ा काबिल गौर है। ऐसा है कि अगर कोई बंदा, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता अल्लाह का नाफरमान है, रोज़ा नहीं रखता अल्लाह का नाफरमान है, लेकिन अब वो इस्तग़फ़ार करने के लिए दर मुस्तफ़ा पे क्यों जाए? फरमाया यही तो बताना चाहता हूँ, मेरा दर, मेरे मुस्तफ़ा का दर खुदा के दर से जुदा नहीं। मेरी इताअत मुस्तफ़ा की इताअत, मेरी इताअत महबूब की फर्माबरदारी, मेरी फर्माबरदारी महबूब की इत्तबा, मेरी इत्तबा महबूब की नाराज़गी, मेरी नाराज़गी महबूब का देखना, मेरा देखना महबूब का बैअत करना, मेरा बैअत करना, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, मेरे महबूब का मारना, मेरा मारना। फरमाया तुम देखो ये ज़ातें तो नजर दो आती हैं मगर हैं एक। नींदा तर्जमा ख्वाजा फरीद फरमाए हिक के दम हिक दी दम दम सिक्के, जड़ा हिक को लू कर जाने काफिर ते मुशरिक। अगर आप गौर करें ना, ये जो हम मिलाद नबी का मनाते हैं, तो मिलाद तो शिर्क को काट देती है, शिर्क की जड़ें निकाल देती है। क्यों? अल्लाह फरमाते लम यलिद वलम यूलद, न मैं किसी का बाप न किसी का बेटा, न कोई मुझसे पैदा हुआ न मैं किसी से पैदा हुआ। तो मीलाद का माना पैदाइश है, तो हम जो मिलाद मनाते हैं, हम जिसका मिलाद मनाते हैं ये मानते हैं कि वो पैदा हुए हैं, वो तो पैदा होने से पाक है। शिरक तो तब होगा जो खुदा का कोई मिलाद मनाए, हम तो मुस्तफा का मिलाद मनाते हैं। समझ में आ रही है बात? तो अजीज़ान मोहतरम, मेरे आका ने फरमाया मोमिन ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। लोगों, वो मोमिन नहीं है जो मुझे बाप से, औलाद से, रिश्तेदारों से बढ़ के मोहब्बत न करें। आप मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, जो लोग मिलाद के ख़िलाफ़ हैं, क्या वो अपने बच्चों की सालगिरह नहीं मनाते? जब उनके घर में कोई खुशी आ जाए तो घर में शादी के मौके पे, बच्चों की शादी पे घर को नहीं सजाते? इसका मतलब है बेटों की, औलाद की खुशी है, बच्चों की सालगिरह पर खुशी है, मगर मिलाद पे एतराज़ है।
تو لا یؤمن احدکم حتی اکون احبا، جب تک میں محبوب نہ ہو جاؤں کس سے؟ تمہارے ابا جی سے، تمہاری اماں جی سے، تمہاری اولاد سے، کائنات کے ہر رشتے سے میں تمہیں محبوب نہ ہو جاؤں تمہیں مومن نہیں ہو۔ تو ہم تو اپنے بچوں کی خوشی بھی مناتے ہیں تو محبوب کی وجہ سے، ہم تو پھر محبوب کی آمد پر اعتراض نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے قدمین مصطفیٰ کی بدولت ملا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ میلاد پہ فتوے، بچوں کی شادی ہو تو گھر سجایا ہوگا، مرچیں لگی ہوں گی، جب ان سے پوچھا جائے گا کیوں؟ صحیح برادری نک کپیں دیئے، ماں کے برادری دے نک کپی جن کریں، اولاد دی خوشی تے تسا مرچاں لا کھڑا ہو، تے نبی دی آمد تے تسا والجلے فرشتے نک کپے سن لگ سی وال پتہ۔ کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میری نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ تو کیا خیال ہے چرچا کیسے ہوتا ہے؟ کیوں آصف صاحب تمہارے فروغ پورے جنہ چرچا تھی دے، کوئی نعمت مل دی وال تسا کمرے بند کر چھوڑے دے، لائٹاں بند کر چھوڑے دے، کہیں کو کہیں نہیں مل دے، وال جڑے ویلے پوچھ دن میاں آصف میاں یہ دسا اللہ جو تے کو خوشی دیتی ہے تے تو نہ کہیں کو مل دیں تے کمرہ بند کیتی بیٹھے ہیں، کیا ہے؟ وہ آدھے صحیح ایسا چرچا کریں گے، ہی میں ہوندے چرچا نہیں، چرچا جو کہتے ہیں جس کو نہیں پتا اس کو بھی بتاؤ، گھر بھی سجاؤ تاکہ پتہ چلے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہو رہی ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میری نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ ہر مکتبہ فکر کا بندہ اگر حدیثیں یاد ہو جائیں تو کہتے صحیح 1,00,000 حدیثیں یاد ہیں، تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ قرآن پاک کی اتنی تفاصیل یاد ہیں، تحدیث نعمت، یعنی تحدیث نعمت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اللہ نے حکم دیا ہے میری نعمتوں کا خوب چرچا کرو، میں چرچے کی نیت سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو نادانو تمہیں قرآن ملا ہے جس نبی کے صدقے سے، نعمت اصل تو صاحب قرآن ہوئے نا، جس کی حدیثیں یاد کر کے تم ہمیں تحدیث نعمت کا سبق سناتے ہو اور کہتے ہو جی نعمت کا پرچار کر رہے ہیں، اسی نبی کی آمد بھی، اور پھر یہ نہ سمجھنا یہ خطابت اٹھائیں صحیح بخاری شریف کتاب و تفسیر اٹھائیں، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ وہ نعمت کون سی ہے جس کے چرچے کا حکم ہے؟ فرمایا وہ نعمت کیا ہے؟ محمد نعمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جانے جانا جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود ہے۔ تو عزیزان محترم، حضرت علی فرماتے وہ آیا اور عرض کرتا ہے آقا میں قرآن پڑھ کے آیا ہوں اور قرآن میں یہ لکھا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، آپ کے در دولت پہ آیا ہوں، میری سفارش فرما دیں۔ حضرت علی راوی ہیں، فرماتے میں وہاں پہ موجود تھا، اور دوسری کئی کتب کے اندر حضرت امام اتبی کا نام بھی ہے۔ یہ دونوں روایات موجود ہیں، سویرے مفتی نہ بننا، ہم نے تو اتبی کا پڑھا تھا، انہوں نے حضرت علی کا کہہ دیا، دونوں روایات موجود ہیں اور دونوں الحمدللہ اس فقیر کی نظر میں ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت علی فرماتے روضہ مقدسہ سے جیسے اس نے عرض کیا آقا میں اتنے دور سے چل کے آیا ہوں تو مزار مقدس سے آواز قد غفر لک، جا اللہ نے تیری مغفرت کر دی ہے۔ یعنی بات سچی ہے نا، شفاعتی یوم القیامہ حق فمن لم یؤمن بها لم یکن من اہلها، وہ یقین کر کے آیا ہے محبوب حیات ہے، جنت میں حیات ہی حیات ہوتی ہے، تو میں آیا ہوں سوال کروں گا تو محبوب جواب عطا فرمائیں گے، وہ یہ نیت کر کے آیا تھا، وہ سوال کر رہے ہیں، میرے آقا جواب دے رہے ہیں، حضرت علی ہمیں بتا رہے ہیں اور مفتی محمد شفیع تفسیر میں لکھ رہے ہیں اور ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو عزیزان محترم، تفسیر کبیر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں استغفار کرنے کی کیا حکمت ہے، وہاں سفارش کروانے کی کیا حکمت ہے، توبہ کی قبولیت کی علامت کیا ہے؟ دیکھیں نا، آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، ایسے ہے نا۔ اب آپ نے جب اکیلے بیٹھے ہونا ہے تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے فسبح تسبیح کرنی ہے، حمد کرنی ہے اپنے رب کی، اور استغفار کرنا ہے۔ کتنی چیزیں؟ تسبیح کرنی ہے، حمد کرنی ہے اور استغفار کرنا ہے۔ لیکن جب در دولت پہ جانا ہے تو وہاں تسبیح اور حمد نہیں، صرف استغفار ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نہیں سمجھے؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا تسبیح کرنے سے مشقت، حمد کرنے سے مشقت، اور تمہارا مشقت میں پڑھنا جانے جانا پہ گراں گزرتا ہے، یہاں بھی آ کے تم نے اسی طرح مشقت کرنی ہے، تو پھر کیا فائدہ؟ عبادت تم کہیں اور کرنا، یہاں زیارت بھی کرو اور استغفار بھی کرو، کیونکہ جانے جانا جلوہ گر ہے۔
سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ تو عزیزان محترم، تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ بات ہے، تفسیر ابن جریر کے اندر یہی بات ہے، امام عتبی کے حوالے سے ہے، اور دوسری کتابوں کے اندر بھی ہے۔ تو اگر عاشق ہوں گے تو شفاعت ملے گی، منافق ہوں گے تو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، جب عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین، منافقوں کا ابا، یہ جب مرنے کے قریب آیا، کہنے لگا حضور مجھے لعاب دہن عطا فرمائے اور جناب والا مجھے اپنا کرتا عطا فرمائے، چونکہ محبوب کریم ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، آپ نے لعاب دہن بھی دے دیا، آپ نے کرتا بھی دے دیا، اور جیسے ہی وہ کرتا عطا کر دیا، اب وہ مر گیا، میرے آقا جنازہ پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کے سامنے ہاتھ جوڑتے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، آقا یہ منافق تھا، آپ اس کے جنازے میں جا رہے ہیں، میرے آقا نے فرمایا عمر تجھے ایک منافق کا جانا نظر آ رہے ہیں، مجھے تو 1000 عاشق نظر آ رہے ہیں، میرے حسن سلوک کی وجہ سے 1000 بندہ بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، اور باقی میرا لعاب اور میرا کرتا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ منافق تو سرکار کے زمانے میں تھے، اگر نہ ہوتے تو سورہ منافقون کیوں نازل ہوئی ہے؟ تو جب نبی کے زمانے میں منافق ہو سکتے تو اب تو بدرجہ اولا ہو سکتے ہیں، لہذا بات عاشقوں کی ہے، بات منافقوں کی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ بات نہیں ہے؟ تو عزیزان محترم، پھر میرے آقا علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا، اور اللہ نے فرمایا محبوب آپ اس کے لیے چاہے 100 مرتبہ استغفار کریں، 70 مرتبہ، جتنا مرضی کریں، میں نے اس کو نہیں بخشنا۔ آپ لوگ جانتے ہیں، یہ قاری صاحب بھی بیٹھے ہیں، ہمارے ایک دوست دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ نا جمعے پہ تقریر کر رہے تھے، انہوں نے یہی سورہ توبہ کی آیات پڑھی جس میں عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کے مرنے کا ذکر ہے، جنازے کا ذکر ہے، پھر اللہ نے منع کر دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، جب کوئی منافق مرے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، پتہ چلے منافق کی قبر ہے اس پہ کھڑا نہیں ہونا، یہ سورہ توبہ ہے، قرآن ہے۔ یہ جو عالم آپ کے ساتھ آپ کو یہ بتاتے ہیں نا کہ منافقوں کے جنازے میں نہ جو، یہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، یہ فتاوی ربانی ہے، یہ قرآن پہ ہے، یہ تو تمہارا ایمان بچاتے، تم انہی کو بھونکتے ہو جب دل کرتے بک بک کرتے ہو، بھونکنے والوں کو کہہ رہا ہوں، تمہیں نہیں کہہ رہا، نیندر نہ کری جیسی بھائی، ساری تقریر خراب کر دی۔ میں اسی لیے کہتا ہوں سامنے وہ بیٹھے جو ہوشیار ہوں، جن کو نیند آئی وہ پیچھے بیٹھا کریں، زور سے کہیں سبحان اللہ۔ تو ہمارے دوست نے تقریر کی، جب تقریر کی نا تو انہوں نے یہ آیات بھی پڑھی اور کہا کہ اللہ نے فرمایا محبوب آپ اس کے لیے جتنا مرضی استغفار کریں میں نہیں بخشوں گا۔ تو ایک بابا تھا، اس پر محبت کا غلبہ تھا، عشق کا غلبہ تھا، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، محبوب دعا مانگے اور خدا نہ مانے، مولوی صاحب تو جھوٹ بول رہے میں نہیں مانتا۔ انہوں نے بڑے دلائل دیے، وہ نہ مانا، پھر جانشین غزالی زماں کے پاس گئے، وہاں بھی بابے کو سمجھ نہ آئی، آخر کار انہوں نے کہا اس کو صرف ایک بندہ یہ ڈاکٹر صاحب سمجھا سکتے ہیں، ادھر ہی ملا۔ جب مجھ سے ملاقات ہوئی، مشہور واقعہ، یہ سارے جو پرانے لوگ ہیں جانتے ہیں اس بات کو، جب میں گیا میں نے کہا بابا بات کیا ہے، اس نے کہا دیکھو جی یہ مولوی صاحب نے ایسے کہا ہے کہ اللہ نے فرمایا محبوب تو دعا مانگ میں قبول نہیں کروں گا، تو یہ کہتے پھر قرآن میں ہے، اور اس نے بڑے کلمات کے ان کے اوپر فتوے لگ سکتے تھے۔ میں نے کہا بابا تیری بات ٹھیک ہے، تیرے اوپر ہے محبت کا غلبہ، تیرے اوپر ہے عشق کا غلبہ، تو دوسری بات سننا نہیں چاہتا، لیکن ایک بات میری بھی سن لے، اس کے بعد جو فیصلہ ہو کر لینا، ہم تیرا ایمان بچانے کی نیت سے آئے ہیں۔ کہنے لگے یہ بتا، میں نے کہا آپ کے دل میں میرے لیے محبت ہے کہ نہیں؟ کہنے لگے بڑی محبت ہے۔ میں نے کہا کوئی اٹھ کے میرے خلاف بولنے لگ جائے اور آپ اس کو ماریں اور میں کہوں جناب آپ نہ ماریں نہ ماریں نہ ماریں، تو کیا خیال ہے میری اہمیت آپ کی نظر میں نہیں ہے یا میری محبت ہی کی وجہ سے مار رہے ہیں؟ کہا جی آپ کی محبت کی وجہ سے، اہمیت ہے تو مار رہا ہوں۔ میں نے کہا اللہ نے بھی یہی کہا محبوب تیرے خلاف زبان درازی کرتے میں نے معاف نہیں کرنا۔ کہتے اگر اسی طرح سارے سمجھانے والے ہوں تو پھر نقصان، اب مجھے سمجھ آئی اصل بات کیا ہے۔ میں نے کہا جو بندہ فقہاء نے لکھا ہے خدا کے بارے میں کوئی ایسی اونچی نیچی بات کرے 3 دن کا وقفہ دو، توبہ کرے تو چھوڑ دو، مگر نبی کے بارے میں جب کوئی بات کرے تو توبہ کا ٹائم ہی نہیں ہے، اس کا ہے ہی قتل۔
اور پھر اب مستشرقین کتابیں لکھتے ہیں محبوب تو رحمت للعالمین ہے، گستاخوں کو قتل کرنے کا کیوں حکم ہے؟ میں نے کہا اللہ کی عادت کریمہ ہے کہ جب کوئی گستاخ زمین پہ ہوتا ہے اللہ پھر عذاب دیتا ہے، زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، جب تک وہ گستاخ رہتا ہے پھر نہ نیک بچتے ہیں نہ گناہگار، سب پر عذاب ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو گستاخ رسول ہے اس کو قتل کرو تاکہ کوئی باقی تو اللہ کے عذاب سے بچ جائے، یہ رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہنے؟ تو عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے آقا نے فرمایا من زارنی بعد وفاتی فکانما زارنی فی حیاتی۔ یہ حدیث پاک جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اپنے گھر سے میری زیارت کے لیے گھر سے چلے گا، جب کبھی سفر مدینہ ہو تو میری اس حدیث کو یاد رکھنا، میں جو بیان کو حدیث میرے مصطفیٰ کی ہے میری بات کو یاد رکھنا، اس تقریر سے یہ ایک خیرات حسن مصطفیٰ کی لے کے جانا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ میرا امتی گھر سے چلے گا میری زیارت کے لیے، جیسے گھر سے چلے گا میں اپنی قبر انور میں ہوں گا اور آنے والے زائر کو دیکھ رہا ہوں گا اور قدم قدم پہ اس کو دیکھ رہا ہوں گا، جب وہ میری مزار مقدسہ کے قریب آئے گا تو فرشتے اس کا استقبال کریں گے اور میں کہوں گا او آنے والے میرے زائر، چاہیے تو یہ تھا کہ میں اپنی قبر انور سے نکل کے تیرا استقبال خود کروں کیونکہ اتنی دور سے چل کے میری زیارت کے لیے آیا ہے، لیکن چونکہ میں قبر انور میں ہوں شریعت کی حدود و قیود ہے لہٰذا میں فرشتوں کو بھیج رہا ہوں، جو سواری میں آئیں گے فرشتے ان کو ہاتھ ملائیں گے، جو پیدل چل کے آئیں گے فرشتے اس کو جپھی ڈال کے ملیں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے پتہ چلے گا، آنے والے کو کیسے پتہ چلے گا؟ فرشتے استقبال کر رہے ہیں۔ جانا نے فرمایا جب میرے مدینے کے قریب آئیں گے کبھی ادھر دیکھیں گے میرے نبی کا روضہ ادھر ہوگا، کبھی ادھر دیکھیں گے ایک کیفیت طاری ہو جائے گی، آنکھوں سے آنسو روا ہو جائیں گے، جسم کے بال کھڑے ہو جائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا جب یہ کیفیت ہو سمجھ لو فرشتے استقبال کر رہے ہیں، جب یہ کیفیت ہو فرشتے استقبال کر رہے ہیں۔ فرمایا میرے آنے والے میری زیارت کو آنے والے میرے امتیوں کا استقبال فرشتے کریں گے کیونکہ میرے لیے چل کے آیا ہے، اپنے نبی کی زیارت کے لیے آیا ہے، اپنے نبی کے دیدار کے لیے آیا ہے۔ فرمایا پھر بات یہاں ختم نہیں ہوئی، جب قیامت کا دن ہوگا میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے کہوں گا وہ میرے لیے آنے والے میری زیارت کرنے والے ادھر آؤ، لوگ کاسے سے حوض کوثر سے جام پی رہے ہیں، میں ید اللہ والے ہاتھوں سے تمہیں پانی پلاتا ہوں کیونکہ یہ تمہارا اکرام ہے کہ تم میرے لیے چل کے آئے تھے، تم میرے لیے چل کے آئے تھے۔ عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی عطا سے جن کو شفا دی ہے، اللہ کے اذن سے شفا دی ہے، ان کا پتہ نہیں وہ کلمہ انہوں نے پڑھا کہ نہیں پڑھا، لیکن جانا کہ قدموں کی برکت یہ ہے مدینے کی دھرتی پہ قدم رکھا، فرمایا قیامت تک مدینے کی مٹی میں شفا ہے، مدینے کی آب و ہوا میں شفا ہے۔ جب جانا کہیں جنگ سے یا کسی سفر سے واپس آتے مدینے کے قریب فرماتے لوگوں اپنے چہرے سے کپڑے ہٹا لو، ذرا لمبے لمبے سانس لو کیونکہ مدینے کی ہوا جانے دو، اس مدینے کی ہوا میں بھی شفا ہے، مدینے کی فضا میں بھی شفا ہے، مدینے کی فضا میں بھی شفا، مدینے کی ہوا میں شفا۔ یہی وجہ ہے اصحاب صفہ کا سپاہی صفائی کر رہے، حضرت فاروق اعظم آئے، جب گرد اڑ رہی تھی حضرت فاروق اعظم نے چہرے پہ کپڑا رکھا تو انہوں نے کہا اے امیر المومنین آپ نے محبوب کی حدیث نہیں پڑھی، آپ نے نہیں پڑھا، آپ نے نہیں سنا۔ محبوب نے فرمایا مدینے کی مٹی میں بھی ہوا شفا، مدینے کی ہوا میں شفا، مدینے کے فضا میں شفا، مدینے کے ماحول میں شفا۔ ارے یہاں قلب بھی مزکا مصفا ہوتے ہیں، روحیں بھی مزکا مصفا ہوتی ہیں۔ اب بعض خطیب یہ کہہ دیتے ہیں حضرت فاروق اعظم بھول گئے تھے، میں نے کہا نہیں وہ بھولے نہیں تھے، جان کے کپڑا رکھا تھا، اس کو بھی میرے نبی کا سبق یاد ہے کہ نہیں ہے؟ تو عزیزان محترم، یہی وجہ ہے دارمی شریف کی حدیث پاک ہے، 7 سالی ہو گئی، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، بڑی حالت عجیب تھی۔ ایک صحابی آتا ہے آ کے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کرتا ہے امی جان امت 7 سالی سے مر رہی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بارشیں نہیں ہوئی، سبزہ نہیں ہے، جانور مر رہے ہیں۔ اماں جان نے کیا کہا؟ مصلی بچھا لو، اللہ سے مانگنا شروع کر دو۔ نہیں اماں نے کیا حکم دیا؟ فرمایا در رسول پہ چلے جاؤ۔
سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر چلے جاؤ اور چھت کو سوراخ کر دو. یہ عرش جو ہے جب جانے جانا کی مزار مقدسہ کو دیکھے گا پھر دیکھنا کیسے برستا ہے. اب دیکھیں مزار پہ جا کے مانگنے کی تعلیم کون دے رہی ہیں؟ ام المؤمنین. ام المؤمنین کو زیادہ پتا ہے کہ در رسول سے مانگنا کیسا ہے. آج کے ملا کو زیادہ پتا ہے. نہیں سمجھ آئی بات؟ اب یہ حدیث دارمی شریف میں بھی ہے, مواہب الدنیا میں بھی ہے, زرقانی شریف میں بھی ہے. وہ بیٹھے ہو. اس کے علاوہ اور بھی متعدد کتب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. اصل جو ماخذ ہے اصل وہ دارمی شریف کا ہے. تو میرے آقا کے غلاموں حضرت ام المومنین کہاں بھیج رہی ہیں؟ میرے آقا کی مزار مقدسہ پر. وہاں سب کچھ ملتا ہے تو بھیج رہی ہیں نا, سب کچھ ملتا ہے تو بھیج رہی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب جانے جانا کا وصال ہوا آپ قبر انور پہ حاضری دیتی ہیں, مشکات شریف کی حدیث ہے. اور پھر حضرت صدیق اکبر کا وصال ہوا پھر بھی قبر پہ جاتی ہیں, حاضری دیتی ہیں, کیونکہ وہ ان کے والد گرامی ہیں. یہ صدیقہ کائنات ہیں, وہ صدیق اکبر ہیں. اور پھر جب حضرت عمر کی قبر مبارک بنتی ہے پھر آپ نقاب کر کے جاتی ہیں. امت کو کیا تعلیم دے رہی ہیں کہ مومن کی نظر مٹی سے بھی زیادہ تیز ہے. جس طرح زندگی میں پردہ ہوتا ہے, بعد میں قبرستان میں بھی کوئی جائے تو ام المومنین کی سنت پہ عمل کرے. عورتیں بازار میں جائیں تو پردہ کر کے, قبرستان میں جائیں تو پردہ کر کے جائیں کہ یہ ام المومنین کا حکم ہے, یہ ان کا طریقہ ہے. ایسے منہ اٹھا کے نہیں بھاگ جانا. ویسے امت کے اندر علماء کے دو گروہ ہیں. کچھ لوگ عورتوں کے قبرستان میں جانے کو سختی سے منع کرتے, جیسے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ ہے. کسی نے پوچھا جی عورت قبرستان میں جا سکتی ہے, فائدہ ہوگا؟ فرمایا فائدہ یہ پوچھو کتنی لعنت ہوگی. انہوں نے کیوں منع کیا ہے کہ لوگ بدتمیزی سے جائیں گے, اور جنہوں نے اجازت دی انہوں نے کہا ہاں موت یاد رکھیو طریقہ ام المومنین کا ہو تو محرم کے ساتھ جا سکتی ہے. ہاں جی, آپ تو 10 محرم کو تمیز ہی نہیں ہے, عورتوں کو ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آخر 10 محرم ہی کیوں. تو علماء منع اس لیے نہیں کرتے چلو یار سال بعد جاتے تو ہے نا, اس لیے وہ خاموش ہیں. ورنہ 10 محرم نہیں, والدین کی قبر میں جمعرات کی جمعرات بھی جایا کرو, جمعے کو بھی جایا کرو, ہفتے کی صبح بھی جایا کرو. میرے آقا نے فرمایا جس کے والدین ناراض ہو کے دنیا سے چلے گئے ہوں وہ جمعرات یا جمعہ یا ہفتے کی صبح وہاں جایا کرے. قیامت والے دن میں خدا کو بھی راضی کروں گا, ان کے والدین کو بھی راضی کروں گا. توجہ ہے آپ کی؟ تو عزیزان محترم, حضرت ام المومنین نے فرمایا چھت کو سوراخ کر دو اور پھر دیکھنا بارش ہوگی. جب انہوں نے چھت کو سوراخ کیا تو بارش شروع ہوئی. اتنی بارشیں ہوئیں کہ جانور جو ہے سیراب ہو گئے, اور 1 ہفتہ تک بارش کھڑی رہی. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر اماں جان حکمت کیا تھی قبر انور کے سامنے چھت کو سوراخ کرنے کی؟ تو محدثین نے فرمایا حکمت یہ تھی کہ وہ میرے آقا زمین کے رسول, آسمان کے رسول, چرند کے رسول, پرند کے رسول, ذرا اس آسمان کو بے حجابانہ اپنے محبوب کی زیارت تو کراؤ, پھر دیکھو وہ کیسے برستا ہے. پھر آسمان سے اتنا پانی برسا کہ پورا علاقہ سیراب ہو گیا. اب جانے والے صحابی, بھیجنے والی ام المومنین, مانگنے والے صحابی, دینے والے مصطفیٰ خدا سے لے کے دے رہے ہیں. اگر مزار پہ جا کے مانگنا شرک ہوتا تو اماں جان کیوں تعلیم دے رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ دارمی شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے. جب یزید نے حملہ کیا تھا مدینے میں تو اس وقت حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید التابعین ہے, محبوب کی قبر انور کو لپٹ کے 3 دن وہاں پڑے رہے. فرماتے رب کعبہ کی قسم 3 دن مجھے سرکار کے روضے سے آذان کی بھی آواز آتی رہی اور جماعت کی بھی آواز آتی رہی. یہی وجہ ہے 70,000 فرشتہ صبح محبوب کی بارگاہ میں آتا ہے اور 70,000 فرشتہ شام کو آتا ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں, حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرید نے پوچھا حضور یہ بتائیں اللہ کی پسندیدہ جگہ کون سی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا جنت ہے. تو مرید نے کہا حضرت پھر یہ عاشقار وقت کہتے ہیں مدینہ 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 جائیں, تو آپ جنت کی بات کریں. فرمایا ہم جنت اس وقت مانگتے جب مدینے والا بھی جنت میں تشریف فرما. اب شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے یہ بات کیا کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل.
انہوں نے کہا اچھا جنہوں نے کہا مکہ افضل ہے ان کے دلائل بھی زبردست ہیں، جنہوں نے کہا مدینہ افضل ہے ان کے دلائل بھی بڑے زبردست ہیں، لیکن شاہ عبد الحق نے فرمایا جب محبوب مکے میں تھے مکہ افضل تھا، جب مدینے میں ہے مدینہ افضل ہے۔ اب دلیل کیا دی؟ دلیل سنیں، دلیل آپ نے کیا دی؟ فرمایا مسجد میں جاؤ نا تو مسجد کے کبھی کبھار 3 حصے ہوتے ہیں، مسجد کا ایک کمرہ ہوتا ہے، ایک برآمدہ ہوتا ہے، ایک مسجد کا صحن ہوتا ہے۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو مقتدی امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے پہلی صف کا ثواب زیادہ ہے۔ اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام کمرے میں ہے صف پہلی ثواب زیادہ، کبھی امام برآمدے میں ہے صف پہلی ثواب زیادہ، کبھی وہی امام صحن میں ہے صف پہلی ثواب زیادہ۔ فرماتے تیری مسجد کا امام مصلی بدل لے، شرف بدل جاتا ہے۔ جب نبیوں کے امام نے جگہ بدلی ہے تو شرف بدل گیا۔ جب آپ مکے میں تھے مکہ افضل ہے، جب مدینے میں آئے تو مدینہ افضل۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم کسی دنیا کی مسجد میں جاؤ امام کی دائیں سائڈ پہ کھڑے ہو زیادہ ثواب ہے، لیکن جب میری مسجد میں آنا تو امام کی بائیں سائڈ پہ کھڑا ہونا زیادہ ثواب ہے۔ مکے میں جاؤ امام کی دائیں سائڈ پہ زیادہ ثواب، بغداد میں جاؤ، نجف اشرف میں جاؤ، شام میں جاؤ، لبنان میں جاؤ، ہند میں جاؤ، سندھ میں جاؤ، پنجاب میں جاؤ، جہاں بھی جاؤ امام کے دائیں سائڈ پہ کھڑے ہونا زیادہ ثواب ہے۔ مگر فرمایا جب میری مسجد میں آنا، مسجد نبی شریف میں آنا تو پھر امام کی بائیں سائڈ پہ کھڑے ہونا زیادہ ثواب ہے۔ میں نے ایک عالم سے پوچھا، میں نے کہا حضرت مجھے تو زیادہ نہیں پتا، مجھے یہ بتائیں یہ بائیں سائڈ پہ کھڑے ہونے کا زیادہ ثواب کیوں ہے؟ کہنے لگے محبوب کا روزہ بائیں طرف ہے۔ میں نے کہا جب محبوب نے فرمایا کہ ادھر آنا بائیں سائڈ پہ کھڑا ہونا اس وقت روزہ بنا ہی نہیں تھا۔ نہیں سمجھے؟ روزہ بنا ہی نہیں تھا، روزہ تو بعد میں بنا۔ کہتے پھر جواب کیا ہے؟ میں نے کہا جواب سیدھا سیدھا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جب تمہاری مسجد میری مانند نہیں ہو سکتی تم میری مانند کیسے ہو سکتے ہو؟ لگ دے زیادہ تقرینہ سن کے تھکے ودے۔ عزیزان محترم، یہی حدیث پاک اعلام الموقعین کے اندر ایک روایت لکھی ہوئی ہے۔ جب ترکوں کا دور تھا نا تو آج بھی آپ دیکھیں کہ گنبد خضرا کے اوپر نا ایک لوہے کی چادر نے پناہ لی ہوئی ہے، متبرک بنی ہوئی ہے مس ہو کے محبوب کے روضہ پاک سے۔ تو ایک دن کبوتر ایک اندر جا کے گر گیا تو ترکوں نے ایک بچے کو اتارا کہ جاؤ کبوتر نکال کے لے آؤ۔ کتاب کا نام ہے اعلام الموقعین، مل جائے تو پڑھ لینا، عربی میں آئے، ہمارے پاس آیا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب ترکوں نے بچے کو اتارا کہ جاؤ وہ کبوتر گرائے اٹھا کے لے آؤ۔ جب وہ بچہ آیا اس نے کہا جب میں کبوتر لینے گیا تھا جانے جانا تشریف فرما تھا، میں اپنے آقا کی زیارت کر کے آیا ہوں، اپنے آقا کی زیارت کر کے آیا ہوں۔ بس یہ بات کہی پھر بچہ دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ یعنی جو معصوم بچے ہوتے ہیں نا ان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے میرے آقا نے فرمایا 2 سال کا بچہ اگر روتا ہے 2 سال تک اس کو مت مارو، یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے بچہ چھوٹا سا ہو سوتا ہے آپ اس کو چومتے ہیں، چلتا ہے چومتے ہیں، جب بڑا ہو جاتا ہے محبت اسی طرح رہتی ہے مگر اس کا اظہار ختم ہو جاتا ہے۔ آخر کیوں؟ کہا یہی تو تصوف ہے، جب بچے کی مرضی والدین کی مرضی کی تابع رہتی ہے پھر اس کو سارے چومتے ہیں، جب اپنی مرضی کرتا ہے پیار ہوتا ہے چومتا کوئی نہیں۔ فرمایا ہاتھ اسی کے چومے جاتے ہیں جو اپنی مرضی کو خدا کی اور رسول کی مرضی کے تابع کر دیتا، ورنہ ہر ایک کو کوئی نہیں پوچھتا۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ؟ تو عزیزان محترم، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کات سالی ہوئی۔ حضرت حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کے صحابی ہیں، وہ جاتے ہیں اے فاروق اعظم یہ معاملہ ہے، تو انہوں نے بھی فرمایا محبوب کے روضے پہ جاؤ۔ حضرت حارث جاتے ہیں، جا کے دعا کرتے ہیں اور پھر وہیں بیٹھ جاتے ہیں، جانے جانا کا دیدار ہوتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا جاؤ فاروق اعظم سے کہو کہ تمام معاملات جو ہیں عقل مندی میں اختیار کرو۔ حضرت فاروق اعظم کو پیغام ملا، آپ رو پڑے، عرض کرنے لگے آقا میں کوتاہی نہیں کرتا۔ پھر انہوں نے پیغام دیا حضرت عمر کو سلام بھی دینا اور یہ پیغام دینا خوب بارش برسنے والی ہے، خوب بارش برسنے والی ہے۔ اچھا یہی وجہ ہے سیاستہ کے اندر یہ حدیث پاک ہے، ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، دوسری کتابوں میں بھی ہے
اس کو ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے کہ عثمان بن حنیف ایک نابینا صحابی تھے اور وہ بیٹھے تھے سرکار کی بارگاہ میں، آقا نابینا ہوں، بڑا دل کرتے ہیں آنکھیں سلامت ہو جائیں۔ میرے آقا نے فرمایا 2 رکعت نماز نفل پڑھ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر، اے اللہ تیرے بارگاہ میں تیرے محبوب کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، اور پھر یہ کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، آپ بھی میری سفارش فرما دیں۔ یہ سیاسی تک کی حدیث ہے، سارے سب نے اس کو حدیث صحیح لکھا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ دعا کی، عثمان بن حنیف نے میرے محبوب کے کہنے پہ اسی طرح دعا مانگی، اللہ نے آنکھیں دے دی۔ اب محدثین نے لکھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میرے آقا چاہتے لعاب لگاتے آنکھوں کا نور آ جاتا، لیکن محبوب نے کیوں فرمایا میرے وسیلے سے خدا سے مانگو وہ مان جائے گا، خدا سے مانگو وہ مان جائے گا، وسیلہ مصطفیٰ کا ہو مانگو مان جائے گا۔ تو یہ سکھا رہے مصطفیٰ، فرمایا کیوں؟ فرمایا اس لیے کل کو جب تمہیں میری ضرورت ہوگی میں تو نظر نہیں آؤں گا، یہ جو میں بتا کے جا رہا ہوں یہ دعا تو تمہارے پاس ہوگی نا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ دعا تو تمہارے پاس ہوگی نا، پھر اسی طرح دعا مانگنا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہم وسیلہ نہیں مانتے، میں نے کہا تمہیں کہا بھی تو نہیں ہے، تم ایسے لاڑے کی پھوپھی مت بنو، تمہیں نہیں کہا وسیلے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو میری طرف آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ ایمان والوں کو حکم ہے، تجھے حکم ہی نہیں ہے کہ تو وسیلہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ عزیزان محترم، 2 باتیں عرض کر رہا ہوں اور گفتگو ختم، گھنٹہ ہو گیا، ابھی تو تقریر ابھی شروع نہیں ہوئی۔ سلطان صاحب تھکے بیٹھے ہو؟ اور یہ دونوں باتیں لکھنے والا کون ہے؟ مکتبہ فکر دیوبند کا حکیم الامت اشرف علی تھانوی، اس نے اس کی کتاب الافاضات الیومیہ، اس کے اندر 2 باتیں لکھتے ہیں۔ ابھی میں جلد نمبر اور صفحہ نمبر نہیں بتا رہا، کچھ خود محنت بھی کر لیا کرو، خود محنت کر لیا کرو، میری لائبریری سے نہ دیکھنا کیونکہ وہاں نشان لگے پڑے ہیں۔ عزیزان محترم، وہ اشرف علی تھانوی نے 2 باتیں دوسری کتابوں میں بھی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں ذرا جو انکار کرتے ہیں ان کے گھر سے بھی کوئی حوالہ ہونا چاہیے۔ جو بات اچھی کرتے ہیں ہم تو اس کو مانیں گے، کوئی بھی ہوگا، بات میرے یار کی ہوگی ہم مانیں گے، بات میرے سرکار کی ہوگی ہم مانیں گے۔ کیوں؟ ہم صدیق اکبر کے غلام ہیں نا جی۔ صدیق اکبر کو ابو جہل نے کہا اے صدیق اکبر، تیرے صاحب کہتے ہیں میں معراج پہ گیا، مسجد اقصی گیا، میں فلاں جگہ گیا، فلاں جگہ گیا، فلاں جگہ گیا، میں نے جنت دیکھی، جہنم دیکھی، حوریں دیکھی، میں نے نیک دیکھے، گناہگار دیکھے، جہنم والے دیکھے، سارے دیکھے۔ صدیق اکبر نے یہ تو نہیں کہا بتانے والا ابو جہل ہے کہیں جھوٹ بھی بول رہا، فرمایا نہیں میرے یار نے کہا تو سچی بات ہے۔ تحقیق نہیں کی، تصدیق کی، اور قیامت تک اپنے غلاموں کو صدیق اکبر نے یہ مسئلہ بتا دیا۔ جب والضحیٰ کے چہرے کی بات ہو، واللیل کی زلفوں کی بات ہو، ما زاغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والے آنکھوں کی بات ہو، ید اللہ والے ہاتھوں کی بات ہو، لسان اللہ والی زبان کی بات ہو، علم نشرہ کے سینے کی بات ہو، طٰہٰ کے تاج کی بات ہو، یاسین کے سیرے والے نبی کی بات ہو، بتانے والا اگرچہ ابو جہل کیوں نہ ہو، تم نے تحقیق نہیں کرنی، مان لینا ہے، سند نہیں تلاش کرنی، صرف یار کی تعریف کو دیکھنا ہے، میرے یار کی تعریف کر رہا ہے، میرے یار کی تعریف کر رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ سندیں ان کو چاہیے ہوتی ہیں جن کو شک ہوتا ہے۔ میں اگلے دن ایک جگہ گئے نا، یہ بچے میرے ساتھ تھے، تو ایک بندے نے کہا صحیح ڈاکٹر صاحب خدا دا واسطہ ہوئے بس تسا نا حضور دے عشق دی گال کرو۔ میں کہ کیوں؟ انہیں کہ جنہاں نے نہیں مننا انہیں کو مناؤ کھڑے، انہیں نہیں مننا جڑے منے دیں انہیں کو کشہ دی ضرورت کرنی، بس یار دی گال سن، کوئی بات کر درے یار کی درے یار ہی سے تو کام ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو وہ 2 باتیں لکھتے ہیں۔ ایک بات یہ لکھتے ہیں کہ شاہ عبدالحق مہاجر الی آبادی، یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نہیں ہے، یہ شاہ عبدالحق مہاجر الی آبادی اشرف علی تھانوی کا پیر بھائی ہے، حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ ہے۔ یہ سارے باقی ہٹ گئے تھے، یہ ہٹا نہیں، اس نے اپنے پیر کا دامن چھوڑا نہیں، باقیوں نے کہا ہمیں اس کی ضرورت نہیں، انہوں نے کہا ہمیں ضرورت ہی اس کی ہے، تو باقی سارے ادھر ادھر ہو گئے، یہ نہیں ہوئے۔ شاہ عبدالحق مہاجر الی آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا ایک بدو ہے، وہ فرض نماز پڑھنے کے بعد گنبد خضرا کو تکتا رہتا ہے،
کوئی کیسے جچے میری نظر میں آئے ساجد، نسبت یار نے مغرور بنا رکھا ہے۔ ارے کوئی کسی کو تکتا ہے، کوئی کسی کو تکتا ہے، اگر درجہ احسان پر ہے تو چہرہ ودوحاق تک کو تکتے ہیں، اگر دائرہ اسلام میں ہے، مسلم ہے، تو گنبد خضرا کو تکتے رہتے، کسی اور کو دیکھتے ہی نہیں ہے۔ تو فرماتے کہ میں نے دیکھا وہ فرض نماز پڑھ کے جانے جانا کے روزے کو تکتا ہے، صبح کے بعد تکتا ہے، ظہر کے بعد تکتا ہے، عصر کے بعد تکتا ہے، عشاء کے بعد کسی اور کو نہیں دیکھتا، بولتا بھی نہیں ہے، کلام بھی نہیں کرتا، حضور کے روزے پاک کو دیکھتا رہتا ہے، جانے جانا کے جمال جہاں آرا میں غوطہ زن رہتا ہے۔ کبھی لگتا ہے کہ محبوب اس کو زیارت کروا رہے ہیں، لگتا یہ ہے کہ وہ مزار کو نہیں صاحب مزار کو تکتا رہتا ہے، لگتا نہیں وہ مدینے کی گنبد خضرا کو نہیں بلکہ گنبد خضرا کے مکی کو تکتا رہتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق فرماتے ہیں مجھے ان سے بڑی محبت ہو گئی، میں نے کہا جو ہر وقت کسی اور کو نہیں دیکھتا، ہر وقت جانے جانا کو تکتا رہتا ہے، واقعی یہ عاشق رسول ہے۔ میں ان کے قریب ہو گیا، جب قریب ہوا ایک محبت بڑھ گئی، انسیت ہو گئی۔ ایک دن مجھے کہنے لگے میرے ساتھ چلو گھر میں تمہیں کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ جب کھانا کھلانا چاہتا ہوں تو میں جناب ان کے ساتھ بدلے نہ خواستہ گیا۔ میں نے کہا بزرگ ہے یہ چلتے چلتے چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ان کے گھر پہنچوں گا میری ساری ختم ہو جائے گی، میں تراویح بھی نہیں پڑھ سکوں گا، پتہ نہیں بابا کہاں لے کے جائے گا۔ اب وہ بابا چلتے چلتے آہستہ آہستہ خرامہ چلتے چلتے 8 میل ہم دور چلے گئے، مسجد نبوی شریف سے افطاری کر کے نکلے تھے۔ جب گئے نا تو اس بابے نے کہا یا ولدی یا ولدی یا ولدی، او میرے بیٹے۔ ایک نوجوان برآمد ہوا، کہنے لگے میرا مہمان آیا ذرا کھچڑی تیار کرو۔ میں نے کہا لے مر گیا، ابھی تو تیار ہوگی، کب پکے گی، کب کھائیں گے، پھر جا کے تراویاں پڑھیں گے۔ اب میں بیٹھا ہوں دل میں سوچ رہا ہوں آج میری تراویاں نکل گئی، پتہ نہیں صبح بھی پہنچ سکتا ہوں کہ نہیں پہنچ سکتا، بڑا پریشان ہوں۔ مجھے کھچڑی تیار کرتے کافی وقت گزر گیا، پھر کھچڑی میرے سامنے آئی، میں کھا کے آیا۔ بابا مجھے چھوڑنے کے لیے آتا ہے، ہر 2 قدم پہ کوئی مل جاتا ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے، جیسے بزرگوں کی عادت ہوتی ہے۔ ہاں جی، بزرگیں دی گال کوئی نہیں سندا وال جیڑا ٹکر دے ہوں کو سارا کچھ سنے نا۔ تو بزرگوں کی جیسے عادت ہوتی ہے، کبھی اس کا ہاتھ پکڑ کے کہیں کھڑے ہو گئے، کبھی ادھر کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا لے بھائی آج تو تراویح تو گئی، صبح کی نماز ہی نہ چلی جائے۔ میں نے کہا بابا تیری بڑی مہربانی، تیری دعوت میں نے کھا لی، میں جا رہا ہوں، اتنا لیٹ ہو گئے، اب میں تو جا کے سحری کروں گا۔ کہتے میں بھاگ کے آیا، بابے نے کہا چلو جاؤ۔ میں جب پہنچا مسجد نبی شریف میں ایک بندہ بیٹھا ہے، میں نے کہا کیا تراویح ہو گئی، سحری کا وقت ہے؟ اس نے کہا انت مجنون، کیا تو دیوانہ تو نہیں ہے؟ ابھی تو تھوڑی دیر پہلے افطاری ہوئی ہے، لوگ کھانا کھا کے آئیں گے، تراویح تو ابھی ہوں گی۔ تراویح تو ابھی ہوں گی۔ کہا مجھے مسئلہ حل سمجھ آ گیا۔ میں نے کہا جو گنبد خضرا کو تکتا رہے وہ اب الوقت ہو جاتا ہے، تو جو گنبد خضرا کے مکی کو تکتے رہتے ہیں ان کا عالم کیا ہوگا؟ کہتے پھر زندگی گزر گئی، مجھے بابا نظر نہیں آیا۔ پھر ایسے لوگ نظر نہیں آتے۔ ایک دفعہ جب یہ نظروں سے اوجھل ہو جائے نا پھر یہ نظر نہیں آتے ہیں، جب ان کا پتہ چل جائے پھر یہ نظر نہیں آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا ایک ہوتا ہے اولا، اولا سمجھتے ہیں یعنی پردہ، یہ بجلی کی تار ہے نا، اس کے اوپر پلاسٹک کی اولا ہے تار کے اوپر، پھر آگے پتل ہے، پھر جب کرنٹ گزرتا ہے نا کبھی آپ اس پتل کی تار کو ہاتھ کے لگا کے دیکھیں پتہ چل جائے گا۔ اگر اس کا اولا نہ ہوتا تو پتہ نہیں کتنی جانیں چلی جاتی۔ تو یہ تو بنایا ہوا کسی اور کا نور ہے جو اس کا بنایا ہوا نور ہے۔ تو کہے نا پاکے آیا بشری چولا اے بھی اولا، تو یہ اولا جب تک رہتا ہے یہ بھی رہتے ہیں، جب اولا ختم ہوتا ہے پھر یہ بھی نظر نہیں آتا۔ اور پھر فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا ایک شخص حج پہ گیا، حاجی تھا، حج کر کے واپس آیا تو جو اونٹوں کو پکڑتے ہیں نا، ہم تو اپنی زبان میں اس کو جتوال کہتے ہیں، عربی میں ان کو جمال کہتے ہیں، اچھا جمال بھی کہتے ہیں۔ اب وہ جناب کہتے ہیں کہ اس حاجی نے، حاجی بھی وہ تھا جس کو جاگتے ہوئے محبوب کی زیارت ہوتی تھی، اس نے جمال کو کہا، اونٹ کی مہار پکڑنے والے کو کہا تیز تیز چلو دیر ہو رہی ہے۔ اب وہ آہستہ چلے، حاجی صاحب کو غصہ آیا، اس نے تھپڑ مار دیا۔ جس دن تھپڑ مارا جانے جانا کی زیارت بند ہو گئی، میرے آقا کی زیارت نہیں ہوتی تھی۔
کئی سال روتے تڑپتے مچلتے بلکتے گزر گئی. پھر کسی نے کہا ایک مجذوبہ آتی ہے جنت البقیع کی طرف بیٹھی رہتی ہے اور نبی کے روضے کو تکتی رہتی ہے، اس کے پاس اختیار ہے، وہ زیارت کرواتی ہے، اس کے پاس چلے جاؤ. جب وہاں پہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ مجذوبہ بیٹھی ہے. اس نے کہا مہربانی کریں مجھے زیارت نہیں ہوتی. اس نے گنبد خضرا کی طرف کہا شوف حاجہ، سامنے دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو. جب میں نے دیکھا خدا کی قسم مجھے روزہ نہیں روزے والا نظر آ رہا تھا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کوتاہی ہوئی. فرمایا تو نے قانون نہیں پڑھا، جز کا حکم کل کا ہوتا ہے. جس کو تو نے تھپڑ مارا ہے وہ حسبی نسبی سید ہے، میری اولاد ہے. جو میری اولاد کی دل آزاری کرتا ہے میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں، پھر میرا فیض بند ہو جاتا ہے، پھر اس کو کچھ نہیں ملتا. یہی وجہ ہے علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی نے لکھا، فرماتے ایک شخص مدینے گیا، وہاں پہ کسی نے کہا مؤذن نہیں ہے اذان دے دے. اس نے اللہ اکبر اللہ اکبر صدا دی تو ایک بندہ آ گیا. اس نے کہا تجھے کس نے کہا اذان دے؟ اس نے آتے ہی تھپڑ مارنے شروع کر دیے. یہ بندہ جانے جانا کی بارگاہ میں جاتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے پاس جو مہمان ہے یہ سلوک کرتے ہیں؟ میں تو آپ کا مہمان آیا ہوں مجھے تھپڑ لگے. کہتے یہ کہنا تھا جس نے تھپڑ مارے تھے اس کو فالج گرا، اس کی زبان ختم ہو گئی، 3 دن کے بعد مر گیا. پھر میرے آقا کا دیدار ہوا. اب تو خوش ہے جو میرے زائرین کو تکلیف پہنچاتا ہے، نہ میں اس سے خوش ہوتا ہوں نہ جو میری اولاد یا میرے علماء کو تکلیف دیتا ہے میں اس سے بھی خوش نہیں ہوتا. تو عزیزان محترم، یہ وہ لوگ ہیں جو محبوب علیہ السلام کے روزے کو تکتے ہیں، ان کا یہ عالم ہے. اور جو روزے والے کو تکتے ہوں گے ان کا کیا عالم ہوگا؟ ان کا پھر عالم تو یہی ہے نا کہ دریائے نیل کو خط لکھتے تو آج تک نہیں اپنی حد سے بڑا. ان کا عالم یہ ہے کہ سینکڑوں میل سے کہتے یا ساری الی الجبل. ان کا عالم یہ ہے کہ جناب زمین سے تیل واپس نکلوا کے واپس کرتے ہیں. ان کا عالم یہ ہے کہ بھیڑیاں اور بکریاں اکٹھی چرتی ہیں. اور ان کا عالم یہ ہے کہ ان کا نام آج بھی نوجوان کوئی پڑھ کے سو جائے تو شیطان اس کے قریب نہیں آتا. یہ شان خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزان محترم، چونکہ گھنٹے سے زیادہ ہو گئی گفتگو کرتے ہوئے، اور ادھر بھی سو رہے ہیں لوگ، ادھر بھی سو رہے ہیں، اور ایسے جو ماحول میں اختیاری کر کے آیا تھا بھائی اتنے ذوق شوق سے تقریر دوں گا، اس میں سے میں نے 1% بھی ابھی تقریر نہیں کی. اور چونکہ دن میں کئی پروگرام ہوتے ہیں، آپ لوگ بھی وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، آئیے گلدستہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے لیے تیار کیا تاکہ آپ سنیں اور دلوں میں محبت رسول بڑھے. بس اتنا یاد رکھیں، نبی کے جشن پر بھی عمل کریں، نبی کے مشن پر بھی عمل کریں. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.